بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی محمد نبی الامی۔ کامیاب زندگی گزارنے کا تیسرا سبق۔ تیسرے دن پروفیسر صاحب نے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہوئے ایک گلاس اٹھایا جس کے اندر کچھ پانی موجود تھا۔ انہوں نے وہ گلاس بلند کیا تاکہ تمام طلباء اسے دیکھ لیں۔ سر، کیا آپ وہی فلسفیانہ سوال تو نہیں پوچھنا چاہ رہے کہ گلاس آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے؟ ایک طالب علم نے جملہ کستے ہوئے کہا۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور کہا، نہیں، آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اس گلاس کا وزن کیا ہوگا؟ 50 گرام، 100 گرام، 125 گرام؟ سب اپنے اپنے انداز سے جواب دینے لگے۔ میں خود صحیح وزن بتا نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کا وزن نہ کر لوں، پروفیسر صاحب نے کہا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر میں اس گلاس کو چند منٹوں کے لیے اسی طرح اٹھائے رہوں؟ کچھ نہیں ہوگا، طالب علموں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ اگر میں اس گلاس کو 1 گھنٹے تک یوں ہی اٹھاتے رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پروفیسر صاحب نے پوچھا۔ آپ کے بازو میں درد شروع ہو جائے گا، طلباء میں سے ایک نے جواب دیا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، پروفیسر صاحب نے تائیدی لہجے میں کہا۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر میں اس گلاس کو دن بھر اسی طرح تھامے رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک طالب علم نے کہا کہ آپ کا بازو شل ہو سکتا ہے، آپ کا پٹھا اکڑ سکتا ہے۔ ایک اور طالب علم بولا، آپ پر فالج کا حملہ ہو سکتا، آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے۔ ایک طالب علم نے جملہ کسا اور پوری کلاس کہہ کے لگانے لگی۔ بہت اچھا، پروفیسر نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، لیکن اس دوران کیا گلاس کا وزن تبدیل ہوا؟ نہیں، طالب علموں نے جواب دیا۔ تو پھر بازو میں درد اور پٹھا اکڑنے کا سبب کیا تھا؟ پروفیسر صاحب نے پوچھا۔ طالب علم چکرا گئے۔ گلاس کا بہت دیر تک اٹھائے رکھنا بہتر ہوگا کہ اب گلاس نیچے رکھ دیں، ایک طالب علم نے کہا۔ بالکل صحیح، استاد نے کہا۔ ہماری زندگی کے مسائل کچھ اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ انہیں اپنے ذہن پر چند منٹ سوار رکھیں تو وہ ٹھیک لگتے ہیں، انہیں زیادہ دیر تک سوچتے رہیں تو وہ آپ کے لیے سر کا درد بن جائیں گے، انہیں اور زیادہ دیر تک تھامے رہیں تو وہ آپ کو فالج زدہ کر دیں گے، آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دیکھیے، اپنی زندگی کے چیلنجز یعنی مسائل کے بارے میں سوچنا یقیناً اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہر دن کے اختتام پر سونے سے پہلے ان مسائل کو ذہن سے اتار دیا جائے۔ اس طریقے سے آپ کسی قسم کے ذہنی تناؤ میں مبتلا نہیں رہیں گے اور نہ ہی آپ کو ٹینشن ہوگی۔ اگلی صبح آپ تر و تازہ اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ بیدار ہوں گے اور اپنی راہ میں آنے والے کسی بھی ایشو، کسی بھی چیلنج کو آسانی سے ہینڈل کر سکیں گے۔ لہٰذا گلاس کو یعنی مسائل پر غیر ضروری سوچ و بچار کو نیچے رکھنا ہمیشہ یاد رکھیں۔ سبق نمبر 4۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ کل ہر ایک طالب علم پلاسٹک کا ایک شفاف تھیلا اور ٹماٹر ساتھ لائے۔ جب طلباء تھیلا اور ٹماٹر لے آئے تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ میں سے ہر طالب علم اس فرد کے نام پر جسے آپ نے زندگی میں معاف نہیں کیا ایک ایک ٹماٹر چن لیں اور اس پر اس فرد کا نام اور تاریخ لکھ کر اسے اپنے پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالتے جائیں۔ سب نے ایک ایک کر کے یہی عمل کیا۔ پروفیسر صاحب نے کلاس میں نظر ڈالی تو دیکھا بعض طالب علموں کے تھیلے خاصی بھاری ہو گئے تھے۔ پھر پروفیسر صاحب نے سب طالب علموں سے کہا کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ سب ان تھیلوں کو اپنے ساتھ رکھیں، اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لیے پھریں، رات کو سوتے وقت اسے اپنے بیڈ کے سرہانے رکھیں، جب کام کر رہے ہوں تو اسے اپنی میز کے برابر میں رکھیں۔ کل ہفتہ، پرسوں اتوار ہے اور آپ کی چھٹی ہے، اور پیر کے روز آپ ان تھیلوں کو لے کر آئیں اور بتائیں آپ نے کیا سیکھا۔ پیر کے دن سب طالب علم آئے تو چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ سب نے بتایا کہ اس تھیلے کو ساتھ ساتھ گھسیٹے پھرنا ایک مصیبت بن گیا تھا۔ قدرتی طور پر ٹماٹروں کی حالت خراب ہونے لگی، وہ پلپلے اور بدبودار ہو گئے تھے۔ پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس ایکسرسائز سے کیا سبق سیکھا؟ سب طلباء و طالبات خاموش رہے۔ اس ایکسرسائز سے یہ واضح ہوا کہ روحانی طور پر ہم اپنے آپ پر کتنا غیر ضروری وزن لادے پھر رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم اپنی تکلیف اور اپنی منفی سوچ کی کیا قیمت چکا رہے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینا، کسی پر احسان کرنا اس شخص کے لیے اچھا ہے
لیکن دوسرے کو معاف کر کے ہم خود اپنے لیے لاتعداد فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب تک ہم کسی سے ناراض رہتے ہیں، اس کے خلاف بدلہ لینے کے لیے سوچتے ہیں، اس وقت تک ہم کسی اور کا نہیں بلکہ خود اپنا خون جلاتے ہیں، اپنے آپ کو اذیت اور مشقت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ بدلے اور انتقام کی سوچ گلے سڑے ٹماٹروں کی طرح ہمارے باطن سے بدبو پھیلانے لگتی ہے۔ معاف نہ کرنا ایک بوجھ بن کر ہمارے اعصاب کو تھکا دیتا ہے۔ ان اسباق کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔